لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة۔ اس کے بعد میں آج کے اپنے جلسے کے دوسرے مقرر حضرت مولانا عرفان صاحب کاشفی دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں تو اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ انشاءاللہ حضرت آئے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام کو نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ومعلما أو متعلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لائق صد احترام صدر جلسہ، شہنشین پر جلوہ فروز علماء کرام، بزرگان عظام، برادران اسلام اور عزیز طلباء و طالبات، آپ حضرات نے ان ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا تعلیمی مظاہرے کو سنا، ان کے پروگرام کو سنا۔ کوئی نماز کے ارکان بیان کر رہا تھا، کوئی نماز کے شرائط بیان کر رہا تھا، کوئی آپ کو کلمات سنا رہا تھا، کوئی احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، کوئی جنازے کی دعائیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا۔ ان کا تعلیمی مظاہرہ سن کر یوں احساس ہوا، بلکہ اس بات کا یقین علم ہوا کہ یہ طلباء نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں، اور ان طلباء کے اوپر ان کے اساتذہ نے ان سے زیادہ محنتیں کی ہیں۔ یہ بچوں کو مادری زبان کے علاوہ عربی زبان ان کو رٹا دینا اور ان کو یاد کرا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے، اور یہ اساتذہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور طلباء کرام کی محنتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یہ علم دین یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس انسان کے اندر اگر دین کا علم نہ ہو، وہ انسان نہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو جان سکتا ہے۔ جس شخص میں علم دین نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ فرمودات کو جان سکتا ہے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جان سکتا ہے۔
بغیر علم کے کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس پر اللہ کے کیا فرائض عائد ہے، بغیر علم کے کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ علم وہ عظیم نعمت ہے، یہ علم وہ عظیم دولت ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی علم تھا جس نے حضرت انسان کو مسجد الملائکہ بنایا۔ قرآن کریم میں ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ باری تعالیٰ کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی، جو زمین میں فساد مچائے گی، جو زمین میں بگاڑ مچائے گی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام سکھائے، چیزوں اسماء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر اللہ نے پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا اے پروردگار ہمیں علم نہیں مگر جو تو نے ہم کو سکھلایا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تم ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام کو بتا دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو زمین میں میری نیابت جو میری نیابت کریں گے۔ اے فرشتوں میں نے آدم کو علم کے ذریعے تم پر فوقیت دی ہے، لہذا تم اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ علم ہی تھا جس نے حضرت آدم کو مسجد الملائکہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے انسان کو فضیلت بخشی ہے، صرف انسان کو نہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان جانوروں کی اور کیڑے مکوڑوں کی بھی باتیں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان ایک راستے سے گزر رہے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورا لشکر حضرت سلیمان کا ساتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک وادی کے پاس سے گزرے، قرآن نے نقشہ کھینچا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے، ایک معمولی سی چونٹی نے ساری چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تم کو روند ڈالے۔ یہ چونٹی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو روند ڈالے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک نقطہ نقل فرمایا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو اتنا مقام دیا، چونٹیوں کے نام پہ اللہ نے سورت کا نام رکھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹیوں کے نام کو جگہ دی، اس کے نام پر اللہ نے سورت کا نام رکھا۔ امام رازی فرماتے ہیں یہ چونٹی جس نے کہا تھا کہ اے چونٹی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ امام رازی فرماتے ہیں اس چونٹی کے پاس اتنا علم تھا، یہ چونٹی جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کیا ہوا لشکر کسی بے جان بلکہ معمولی سے کیڑے کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کا وہ تربیت یافتہ لشکر ہے، یہ غلطی سے اور بے خبری میں تم کو روند ڈالے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں اس کا یہی جاننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو قیامت تک کی چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ ایک چونٹی جس کو یہ علم حاصل تھا کہ حضرت سلیمان کا تربیت یافتہ لشکر بلا وجہ ہم کو تکلیف نہیں دے سکتا، بس اس نے اتنا جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کریم میں کلب معلم کا ذکر فرمایا، ایک کتا، شکاری کتا، شکار کرنے والا کتا،
اگر اس کو شکار سکھایا جائے اور وہ کتا شکار کرنا سیکھ لے، اس کے شرائط ہیں فقہاء کرام نے بیان فرمائے. لیکن ایک شکاری کتا اگر شکار کرے اور وہ شکار مر جائے تب بھی اس کا کھانا حلال ہے. ایک عام کتا جس نے شکار نہیں سیکھا، جو سکھایا ہوا کتا نہیں ہے، اس نے اگر شکار کیا، کسی جانور کو پکڑا، وہ جانور مر گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں. شکاری کتا جس کو شکار سکھایا گیا ہے، اگر وہ شکار کریں اور جانور مر جائے تو اس کا حلال ہے. ایک عام کتے کا شکار حلال نہیں ہے. جب ایک کتا جو شکار سیکھ جائے، ایک کتا جو شکار نہ سیکھے، شکار سیکھا ہوا کتا بغیر سیکھے ہوئے کتوں پہ فضیلت رکھتا ہے، تو وہ انسان جس کے دل میں قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی علم کے ذریعے سے بھی انسان کو فضیلت عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر. یہ معمولی نہیں. اللہ کے نبی نے عالم کا تقابل جاہل سے نہیں کیا کہ عالم کا مقام، عالم کی فضیلت جاہل پر، بلکہ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر. عابد وہ جو راتوں کو نمازیں پڑھنے والا ہو، جو تہجد گزار ہو، جو نفل نمازیں پڑھنے والا ہو، جو نفل روزے رکھنے والا ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا عابد جو راتوں کو شب بیداری کرنے والا ہو، اس پر بھی عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر. اور پھر آگے فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے پر. فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی سمندر کے اندر وہ بھی معلم کے لیے دعائیں رحمت کرتی رہتی ہے. معمولی فضیلت نہیں ہے. اتنی فضیلت عالم کی، عابد پہ فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ایک حدیث میں فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے. تاروں پر جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے. تو ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم علم دین سیکھیں گے، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں گے. علم دین کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. علم دین کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. آج ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں اور جھوٹے پیار و محبت میں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. وہ دین اسلام سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے. اگر بچپن ہی سے ان کو دین کا علم سکھا دیا جائے گا، اللہ کی معرفت ان کے دل میں آئے گی، تو پھر وہ مرتد نہیں ہوں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں بھی ہر گھر میں ایک ٹی وی لگی ہوئی ہے، اس میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں. اور فلمیں وہ بلیک اینڈ وائٹ سے لے کر 3D تک جتنی فلمیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہر فلم میں ایک لو اسٹوری ہوتی ہے. ایک ہیرو ہیروئن سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس فلم کے ذریعے سے بچپن سے مسلمانوں کے اور تمام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ ناجائز محبت، پکی محبت یہی عبادت ہے، یہ ناجائز محبت یہی اصل ہے. اگر اس کے لیے والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اس کے لیے اگر گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اگر رشتہ داروں سے لڑائی کرنا پڑے تو لڑائی کر دو. ایک ہیرو فلموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ہیروئن سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کے خاطر وہ اپنے گھر والوں سے بھی لڑتا ہے، لڑکی کے گھر والوں سے بھی لڑتا ہے. تو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہی محبت اصل ہے، اس کے لیے
सब कुछ छोड़ा जा सकता है। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की कोर्ट में बैठी है, वो एक गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती है, गैर मुस्लिम से निकाह करने के लिए कोर्ट में बैठी है। उसका बाप उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, कहता है कि बेटी घर को चली आ, इस गैर मुस्लिम से निकाह न कर। बाप हाथ जोड़ रहा है, बाप दरखास्त कर रहा है, बाप गिड़गिड़ा रहा है। वो बाप कहता है बेटी तू घर को चल, मैं इससे अच्छा लड़का देख के तेरा निकाह करा दूंगा। वो लड़की कहती कि अब्बा जान मैं तुम्हें तो छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती, अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। वो लड़की जिससे उसने अपनी आंखें चार की है और जिससे उसने मोहब्बत की है, 1 साल उसकी मोहब्बत को हुआ होगा, 2 साल उसके रिलेशनशिप को हुए होंगे, 3 साल का वक्फा गुजरा होगा, 4 और 5 साल की मुद्दत गुजरी होगी। 2-3 साल की मोहब्बत के लिए वो कहती है कि मैं वालिदैन को छोड़ने को तैयार, मैं घर बार को छोड़ने को तैयार, मैं भाइयों और बहनों को छोड़ने को तैयार, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ूंगी। इन नौजवानों को वो मोहब्बत नजर आती है, माँ बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती। बाप ने क्या कुछ नहीं किया, बचपन से लेकर जवान होने तक बाप ने उसके लिए क्या मेहनतें नहीं की, क्या कुर्बानियां बाप ने उसके लिए नहीं दी। न उसने दिन की गर्मी को देखा, न रात की ठंडी को देखा, न गर्मी और सर्दी को उसने परवाह की। सारा दिन मेहनत और मजदूरी करता रहा और अपने बच्चों की परवरिश करता रहा। वो माँ, उसने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन उसके पैदा होने से पहले उसके हमल के दर्द को बर्दाश्त करती रही, उसके विलादत के वक्त दर्द ज़ह को बर्दाश्त करती रही। ये बच्चा जब बचपन में पेशाब कर देता, माँ उसको उठाती, उसे सूखे में सुलाती, खुद गीले में सो जाती। वो माँ जिसने बचपन से जवान होने तक सैकड़ों कुर्बानियां दी है, वो बाप जिसने बचपन से जवान होने तक अपने औलाद के लिए हजारों कुर्बानियां दी है। और आज की नौजवान नस्ल कहती है कि अब्बा जान हम आपको छोड़ सकते हैं, अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते। वो मेरी मोहब्बत है जिससे रिश्ता तुम्हारा 2-3 साल से कायम हुआ, वो मोहब्बत है। और बाप और माँ ने जो किया, क्या ये मोहब्बत का नतीजा नहीं था? क्या ये मोहब्बतें नहीं थी? अगर जमीन फट जाती तो भी कम था, आसमान से पत्थर बरसते तो भी कम था कि एक बाप अपनी लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा है और वो लड़की बाप के मुतालबे और दरखास्त को रद्द कर रही है। ये इल्म दीन न होने का नतीजा है। हमने बचपन से ही अपनी औलाद को दीन का इल्म नहीं सिखाया, उनको ये नहीं बतलाया कि ईमान जान से ज्यादा अजीज होता है। जान देने की चीज है, माल लुटाने की चीज है, लेकिन ईमान देने और लुटाने की चीज नहीं है। ये नाजायज मोहब्बत की खातिर तुम दीन और इस्लाम को तर्क करके गैर मुस्लिमों से निकाह कर रहे हो। दुनिया में कितने साल रहोगे और जब तक रहोगे तब तक भी सुकून से नहीं रहोगे और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में पड़े रहोगे। इसलिए आप फिक्र करें कि हम अपनी औलाद की दीनी तालीम की फिक्र करें, कम अज कम इतनी तालीम तो उनको दें। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चों को मदरसे में दाखिल करके आलिम और हाफिज बना दें, बल्कि इतनी बात कहूंगा कि अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम इस कदर दे दें कि वो जिस शोबे में जाए या वो जिस कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी में जाए, वो अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार रख सकें, वो अपनी इस्लामी पहचान को वो बचा के रखे। आज पूरी दुनिया हमारे मिल्ली तशख़्ख़ुस को मिटाने के पीछे पड़ी है। आज हमारे शहरों के नाम बदलकर और हमारे असलाफ पे कीचड़ उछालकर आज हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ज़हनी तौर पे हमको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखो, जो तारीख रकम हो गई उसे कोई मिटा नहीं सकता। तारीख जो बन जाती है वो बन जाती है। दुनिया वाकिफ है तारीख से, नाम बदलने से तारीखें नहीं बदला करती। मैं इल्म दीन से मुताल्लिक़ अर्ज़ कर रहा था। अब चूंकि जो मौजू हमारे शहर में चल रहा है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के नाम को लेकर, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह वो शख्सियत है जिनको अल्लाह ताला ने इल्म व फज़ल से नवाजा था। औरंगज़ेब का बेटा हाफिज़ कुरान बना। आज हमारे जब मुफ्ती साहब मुझसे पहले जिक्र कर रहे थे कि बड़ी उम्र के लोगों को भी चाहिए कि वो दीन की फिक्र करें। अब बड़ी दीन के मुताल्लिक़ और इल्म की फजीलत पे तकरीरें सुन के हर कोई ये सोचता है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, अपने नवासे को पढ़ाऊंगा, अपने पोते को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं खुद भी पढ़ूंगा। खुद भी पढ़ना चाहिए। कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत हुसैन अहमद मदनी के शागिर्दों में से हैं। 6 महीने तक हुसैन अहमद मदनी के पास उन्होंने हदीस पढ़ी है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के तहरीक के मुतहर्रिक अरकान में से थे। कारी हनीफ मुल्तानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं
ایک مرتبہ مجھے لوگوں نے لے کے گیا کہ قاری صاحب آپ جنازہ پڑھائیے، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا یا دادی کا انتقال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ قاری صاحب فرماتے میں گیا ہوں، میں جنازے کے سامنے کھڑا ہوا، اب جیسے تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر کے پیچھے سے آواز آئی کہ قاری صاحب پہلے جنازے کی نیت بھی بتلا دیں۔ قاری صاحب فرماتے میں پیچھے مڑا اور میں نے کہا کہ یہ جو 80 سال کے کھوڑ کھڑے ہیں کہ ان کو اب تک جنازے کی نیت بھی نہیں آتی؟ 80 سال کے ہو گئے، کتنے جنازوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان انہوں نے پہنچا دیا، کتنے جنازوں کی انہوں نے نمازیں پڑھی، اور اب تک انہوں نے جنازے کی نیت بھی نہیں سیکھی۔ اگر اب میں نیت بتا بھی دوں گا تو پھر ثنا کون پڑھے گا، درود شریف کون پڑھے گا، جنازے کی دعا کون پڑھے گا، یاد نہیں۔ اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں، جنازے کی دعائیں یاد نہیں، وضو کے ارکان یاد، وضو کے فرائض یاد نہیں، نماز کے فرائض یاد نہیں، نماز کے ارکان نہیں۔ بچوں نے آپ کے سامنے آئے، جنازے کی دعائیں بھی سنائیں، وضو کے ارکان اور فرائض بھی سنائیں۔ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم کوشش کریں گے تو اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ بس دن میں ایک گھنٹہ مکتب میں جائیں، یا ایک بالغان کی کلاس کا آغاز کریں، بڑے لوگوں کی کلاس کا آغاز کریں، اور 1 گھنٹہ امام صاحب کو پکڑیے، یہ معلم مکتب کو پکڑیے، اور کہیں کہ جس طرح تم ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کر رہے ہو، اسی طرح ہمارے سینوں کو بھی منور کر دو، ہمارے سینوں کو بھی علم دین سے منور کرو۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں یہ 80 سال کے جو کھوڑ ہو گئے، ان کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے جنازہ ہو گیا، تدفین۔ قاری صاحب کے پاس آئے، کہا قاری صاحب قرآن پڑھ کے بخش دیجئے کہ ہماری دادی کے اللہ مغفرت فرما دیں۔ قاری صاحب نے فرمایا تمہاری دادی کی وراثت تم نے حاصل کر لی، زیورات پوتیوں نے حاصل کر لیا، میں تمہاری دادی کا نوکر ہوں کہ قرآن پڑھ کے رات کو رو رو کے ان کے لیے دعائیں کروں؟ تم نے خود کیوں نہیں سیکھا؟ گھر کے افراد کیوں قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ گھر کے افراد کے ناظرہ قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی کوئی مشکل کام ہے، دیکھ کر تو پڑھ سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 50 سال جنہوں نے اکھنڈ بھارت پر حکومت کی ہے، حکومت کے کاموں میں مصروف، حکومت کے کیا کم کام ہوتے ہیں، اتنے کاموں میں مصروف۔ اورنگزیب کا بیٹا حافظ بنا، ابا جان کے پاس گئے، شاہجہاں کے پاس، کہا کہ ابا جان مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا۔ شاہجہاں نے کہا کہ بیٹا مبارک بات تو تم کو، تمہارا بیٹا حافظ بنا ہے، وہ تمہیں نور کے منبر پہ بٹھائے گا، میرا بیٹا تو حافظ نہیں بنا۔ اورنگزیب عالمگیر واپس آئے اور قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اور جب قرآن کریم کے حافظ بن گئے پھر اپنے ابا جان کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا۔ کم عمر میں حافظ نہیں بنے تھے، بڑی عمر میں حافظ بنے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بڑے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ کے ہمارے شہر میں بڈی لین میں جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد، حضرت اورنگزیب عالمگیر 35 سال اورنگ آباد میں رہے ہیں۔ مسجد کے جو قبرستان ہے اس کی طرف سے کمرے ہیں، مسجد کی جانب سے کمرے 1 نمبر سے لے کر 5 نمبر تک جتنے کمرے ہیں وہاں پر فتاوی عالمگیری کی ترتیب کا کام ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 50 علماء کی ایک ٹیم بنائی تھی۔ ان 50 علماء میں شیخ نظام الدین برہان پوری کو ان کا صدر مقرر کیا اور کہا کہ فقہ حنفی کے مطابق مفتہ بھی اقوال کو جمع کیا جائے۔ ان 50 مفتیان نے، 50 علماء نے مفتہ بھی اقوال کو وہ جمع کرتے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے سامنے بیان کیا جاتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو تشفی ہوتی، فرماتے اس کو نوٹ کر دیا جائے، اس کو کتاب میں لکھ دیا جائے۔ 8 سال کے عرصے میں فتاوی عالمگیری ترتیب دی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس زمانے میں فتاوی عالمگیری کی ترتیب کے لیے 8 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ اس زمانے میں 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کو ترتیب دیا تھا۔ 8 سال یہ کام چلتا رہا۔ 8 سال کے بعد یہ فتاوی عالمگیری ترتیب دی گئی، اور یہ فقہ حنفی کی ایک ایسی کتاب ہے کہ ساری دنیا میں جس کی شہرت ہے، آج عرب ممالک بھی اس کو فتاوی ہندیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اورنگزیب کا نام تو بدل سکتے ہو، لیکن ان کی مرتب کی ہوئی کتاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بٹا سکتی۔
دنیا کے ممالک میں فتاوی ہندی آتی ہے، فتاوی عالمگیری، سارے علماء اس کو جانتے ہیں، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی فتاوی ہندیہ کو اور فتاوی عالمگیری کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا، حافظ قرآن بنے، بچپن سے علم حاصل کرتے تھے، لیکن بڑی عمر ہونے کے بعد بھی علمی مشغلہ انہوں نے ترک نہیں کیا۔ تو ہم پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی علم دین کی فکر کریں۔ جو بڑی عمر کے ہو چکے ہیں وہ بھی امام صاحب سے یا مکتب کے معلم سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے ایک جماعت کا انتظام کیا جائے، بالغان کی جماعت کا، بڑے لوگوں کی جماعت کا، وہ بھی قرآن کریم کو سیکھے۔ کم سے کم دین کے بنیادی چیزیں اور قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا کم از کم اتنا تو ہر ایک مسلمان کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مکتب کے طلبہ اور طالبات اور ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کا تعاون کرنے والوں کو اور آپ حضرات جو شریک ہوئے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، اہل و عیال کو، والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله